تدریس اردو کے سلسلے میں اب ہم اپنے پہلے لیکچر کا دوسرا حصہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور سر سید احمد خان اور 1857 کی جنگ آزادی تک ہماری بات چیت ہو چکی تھی۔ اس سے آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا جب بیڑا اٹھایا، جب یہ ذمہ داری اٹھائی اور جب اس چیز کو اپنی منزل ٹھہرا لیا کہ اب مسلمانوں کی اصلاح کو یقینی بنایا جائے گا اور عملی صورت میں اس کے لیے کام کیا جائے گا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے نزدیک اصلاح کا ذریعہ کیا ہے۔ قوم کی اصلاح سر سید احمد خان کے مطابق صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ تعلیم ہی اصلاح و ترقی کا اولین وسیلہ ہے، تعلیم ہی اصلاح و ترقی کا اولین ذریعہ ہے، تعلیم ہی اصلاح و ترقی کا اولین طریقہ ہے۔ اگر کوئی بھی قوم تعلیم حاصل نہیں کرے گی تو یہ کسی صورت ممکن نہیں کہ وہ قوم اصلاح و ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ سر سید احمد خان نے یہ اندازہ لگا لیا کہ مسلمانوں کی اصلاح کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی جائے۔ اب یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان نے یہ فیصلہ کیا کہ سر سید احمد خان اپنی تمام صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کریں گے، اور یہاں سے سر سید احمد خان نے اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہوئے عملی صورت میں اس میدان میں کام کا آغاز کیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا، تو سب سے پہلے سر سید احمد خان، ہم بڑھتے ہیں ان کی اس کاوش کی طرف جسے ہم علی گڑھ کالج کا نام دیتے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ علی گڑھ کالج جو ہے یہ سر سید احمد خان نے انگلستان کا سفر کیا، اور جب وہ انگلستان سے واپس آئے تو انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے کا نام تھا انجمن ترقی مسلمانان ہند۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی۔ اس انجمن کے زیر تحت اعلیٰ تعلیم کے لیے کام کا آغاز ہوا۔ اس انجمن میں جو لوگ شامل تھے، جو افراد شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جب کام کا آغاز کیا تو ایک فنڈ کمیٹی بنائی گئی۔ اس فنڈ کمیٹی کے ذریعے چندہ جمع ہوا، اور 1875 میں MAO ہائی اسکول، مہمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کی بنیاد رکھی گئی، جس کو بعد میں علی گڑھ کالج اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام دیا گیا۔ یہ تھا علی گڑھ کالج کا مختصر تعارف۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی گڑھ صرف ایک کالج کا نام نہیں بلکہ علی گڑھ ایک تحریک کا نام ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس تحریک کا آغاز 1857 میں ہوا، اور اس کا نقطہ عروج قیام پاکستان ہے۔ اس سے پہلے جب ہم نے یہ کہا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور سر سید کی زندگی میں یہ جو تبدیلی پیدا ہوئی اس کی بنیادی وجہ 1857 کی جنگ تھی، جس نے سر سید احمد خان پر اس قدر زیادہ اثرات مرتب کیے کہ سر سید احمد خان نے اپنی باقی ماندہ زندگی مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے وقف کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ علی گڑھ کالج یا علی گڑھ تحریک کا نقطہ آغاز 1857 کی جنگ آزادی ہے، اور اس کا نقطہ عروج قیام پاکستان ہے۔ یہ وہی علی گڑھ کالج جو MAO ہائی اسکول سے جس کا آغاز ہوا اور پھر وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہوا،
اس کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ عروج کا سفر تھا۔ اور جب ہم اس کے مقاصد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کا نقطۂ آغاز 1857 ہے اور نقطۂ عروج قیام پاکستان ہے، تو اس کے کیا مقاصد تھے اور اس نے کیسے اثرات مرتب کیے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا مقاصد تھے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کے مقاصد کے 3 بنیادی زاویے ہیں۔ سب سے پہلا زاویہ اس تحریک کا سیاسی زاویہ ہے کہ سیاسی نقطۂ نظر سے اس تحریک کے آغاز کا اور اس تحریک کی کارکردگی کا، اس تحریک میں جو شامل افراد تھے ان کا جو مجمع نظر تھا وہ کیا تھا؟ سیاسی حوالے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی تہذیبی بقا کو یقینی بنایا جائے، کچھ ایسا کیا جائے کہ مسلمان اپنی تہذیب کو بچا سکیں، اپنی تہذیب کو بقا دلوانے میں کامیاب ہو جائے۔ ان کی تہذیب جو اسلامی تہذیب ہے، ان کی اسلامی روایات اور ان کی اسلامی تہذیب، ان کا جو اسلامی کلچر ہے، جو اسلامی تمدن ہے، اس کی کیسے حفاظت کی جائے اور اس کو کیسے فروغ دیا جائے سیاسی نقطۂ نظر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح مسلمانوں کی سیاسی اور معاشرتی ترقی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ تھا سیاسی زاویہ علی گڑھ تحریک کا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس تحریک کا دوسرا زاویہ مذہبی زاویہ ہے، اور وہ کیا تھا؟ مذہبی اعتبار سے سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ نئے علوم کے تناظر میں اسلامی تعلیمات کی توضیح کی جائے، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق، جدید دور کی ڈیمانڈ کے مطابق، نئے علوم کے تناظر میں، نئے علوم کے مطابق اسلامی تعلیمات، مذہبی تعلیمات اور احکامات کی تشریح و توضیح کی جائے۔ آخری اور تیسرا زاویہ اس تحریک کا ادبی زاویہ تھا، اور وہ یہ تھا، اس تحریک کے ذریعے کوشش یہ کی گئی کہ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے کام کیا جائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ علی گڑھ تحریک کے مقاصد سیاسی، مذہبی اور ادبی حوالے سے آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ علی گڑھ تحریک ایک بہت جامع تحریک تھی۔ اس نے ہر طرح سے مختلف پہلوؤں سے مسلمانوں کو، بالخصوص اس دور کے مسلمانوں کو متاثر کیا، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں پر بھی اس تحریک کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے، اور بالآخر اس تحریک کے کام کا نتیجہ قیام پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سر سید احمد خان کا جو دوسرا بڑا کارنامہ ہمیں بتایا گیا وہ تھا رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا۔ تہذیب الاخلاق کے حوالے سے مختصر بات کرتے ہیں۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا پہلا پرچہ 1870 میں سر سید احمد خان نے نکالا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سر سید احمد خان اپنے بیٹے کے ساتھ انگلستان روانہ ہوئے، اور وہاں ایک عجیب واقعہ پیش یہ آیا کہ سر سید احمد خان وہاں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر سے متعارف ہوئے، اسٹیل اور ایڈیسن کے رسالوں سے متعارف ہوئے، اور انہوں نے سر سید احمد خان کو اس حد تک متاثر کیا کہ سر سید احمد خان نے انگلستان میں قیام کے دوران ہی تیاری شروع کر لی ایک ایسے رسالے کے اجرا کی جو اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کی طرز پر ہندوستان سے جاری کیا جائے گا، اور سر سید احمد خان نے اس کے لیے عملی طور پر اپنے اسی قیام کے دوران، انگلستان کے قیام کے دوران کام شروع کر لیا۔ اور پھر ہم آگے چل کر یہ دیکھتے ہیں کہ اس رسالے نے، رسالہ تہذیب الاخلاق نے کس حد تک متاثر کیا بالخصوص ادب کو، بالخصوص سیاست کو، بالخصوص معاشرت کو، اور سب سے زیادہ تہذیب کو، تہذیبی اخلاق کو، مجلسی اخلاق
اور عادات کو کس حد تک متاثر کیا تہذیب الاخلاق نے۔ سر سید احمد خان کا یہ رسالہ تہذیب الاخلاق، اس کے بارے میں مہدی افادی کی یہ رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی نسل اور تہذیب الاخلاق میں اتنا گہرا ربط ہے کہ نئی نسل کی تمام تر ترقیات تہذیب الاخلاق کی مرہون منت ہے۔ نئی نسل نے جس شعبے میں ترقی کی وہ سب نتیجہ تھا تہذیب الاخلاق کا۔ اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی تہذیب الاخلاق کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تہذیب الاخلاق نے حیرت انگیز نتائج پیدا کیے۔ کیسے حیرت انگیز نتائج پیدا کیے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے پوری قوم میں ایک زندہ دلی کو پیدا کر دیا۔ ہم یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بے ہو چکی تھی۔ سر سید احمد خان نے اپنی قوم کے افراد میں زندہ دلی کو پیدا کیا۔ سر سید احمد خان خود اپنے اس رسالے کے بارے میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ مضمون لکھنے کی ابتدا بھی ہماری زبان میں تہذیب الاخلاق سے ہوئی، یعنی تہذیب الاخلاق نے نئی نسل کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ حیرت انگیز نتائج ہر اعتبار سے تہذیب الاخلاق کے سامنے آئے، قومی سطح پر، ملی سطح پر، معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر لوگوں میں زندہ دلی کو اجاگر کیا۔ ادبی سطح پر مضمون لکھنے کی ابتدا بھی تہذیب الاخلاق سے ہی ہوئی۔ اب ہم آگے چل کر یہ دیکھتے ہیں کہ رسالہ تہذیب الاخلاق میں کون کون سے ایسے لوگ تھے جو لکھتے تھے۔ اس رسالے میں مضامین شائع ہوا کرتے تھے، لکھاری مضامین لکھتے تھے۔ ان لکھاریوں میں جو قابل ذکر نام ہے وہ ایک نام محسن الملک کا ہے، ایک نام مولوی مہدی علی خان کا ہے، ایک نام مولوی چراغ علی کا ہے، ایک نام وقار الملک اور ایک نام مولانا حالی اور ان کے ساتھ مولوی زکا اللہ ہے۔ آپ اس رسالے کے لکھاریوں کے ناموں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رسالے کی ادبی اہمیت کس قدر زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ سر سید احمد خان خود بھی تہذیب الاخلاق میں مضامین لکھتے رہے۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق میں جو مضامین لکھے ان کے موضوعات سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ سر سید احمد خان کا اصل اور بنیادی مقصد کیا تھا۔ سر سید احمد خان کے ان مضامین میں مثلاً ایک مضمون جس کا عنوان تھا تعصب، ایک جس کا عنوان ہے تعلیم و تربیت، ایک ریا کے عنوان کے تحت لکھا گیا، ایک کا موضوع خوشامد ہے، ایک کا موضوع امید کی خوشی ہے اور ایک کا موضوع گزرا ہوا زمانہ ہے۔ سر سید احمد خان کے ان ادبی مضامین کے موضوعات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سر سید احمد خان کس طرح سے اپنی قوم کی اصلاح اور ترقی میں مصروف عمل تھے، اور انہوں نے ہر اعتبار سے یہ کوشش کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح کی جائے۔ اور اس اصلاح کے ضمن میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی اور اصلاح تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اثر و رسوخ آپ کو بتایا گیا کہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار انسان تھے جنہیں بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل تھی اور رسائی میسر تھی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق سر سید احمد خان نے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا اور انہوں نے فقہ، اس کی وضاحت کی جا چکی ہے، علم دین کو کہا جاتا ہے، علم شریعت کو کہا جاتا ہے، حدیث، قرآن مجید کا از سر نو یعنی نئے سرے سے مطالعہ شروع کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ آگے چل کر کہتے ہیں انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کی۔
علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے۔ اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ آج کے لیے یہاں تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اپنا موضوع بنائیں گے کہ سر سید احمد خان نے کس طرح سے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کے بعد عملی میدان میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق اور علی گڑھ کالج کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سر سید احمد خان کے مختصر حالات زندگی، مختصر سوانح کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ سر سید احمد خان نے کس طرح اردو ادب پر اثرات مرتب کیے، سر سید احمد خان کی کیا نثری خصوصیات ہیں، اور سر سید احمد خان کو جدید نثر کا بانی کیوں کہا جاتا ہے، یہ ہمارے اگلے سبق کا حصہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔